اس میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں رڑک پڑتی ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، خارش آتی اور دھندلا نظر آتا ہے۔ یہ آشوب چشم کے نام سے مشہور ہے اور یہ ایک وائرل بیماری ہے جو عام طور پہ یہ اس موسم میں اثر انداز کرتی ہے، تقریباً ہر سال ہی آتی ہے۔ لیکن یہ جو ابھی ٹی وی پہ آ رہا ہے یہ وہ غلط انجیکشن کہیں سے وائل امپورٹ کر کے خود بھر کے آگے سپلائی کیے ہیں اور سن گلاسز لگائے ہیں اور لوبریکنٹ ڈراپس ڈالتے ہیں۔ بہت زیادہ اریٹیشن جب ہو رہی ہوتی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی ہے۔ السلام علیکم، تدویر میڈیا کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، آج کل پنجاب میں ایک آشوب چشم کے نام سے انتہائی بری بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈاکٹر حضرات اور کچھ جو کہ انجیکشنز جو کہ غلط بنائے گئے تھے، جہلی انجیکشن کی وجہ سے، ان کی غفلت کی وجہ سے بھی یہ بیماری پھیلی ہے، یا پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک وائرس ہے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو کہ MBBS ہیں اور آئی اسپیشلسٹ ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ آخر یہ بیماری کیا ہے اور اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے اور اس کے پھیلنے کے خدشات کیسے ہیں اور یہ کس طرح پھیلی، کیا حقیقتاً اس میں کچھ حقائق ہیں کہ جو جہل ساز دوائیں استعمال کی گئیں اس کی وجہ سے بہنائی سے بھی لوگ محروم ہو رہے ہیں یا نہیں۔ یہ ساری باتیں انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مجھے پہلے تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیے گا کہ آپ کا میڈیکل فیلڈ میں کتنا ایکسپیرینس ہے اور آپ یہ آئی اسپیشلسٹ کے بارے میں کب سے کام کر رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر اقبال سے ریٹائرڈ AMS DHQ ہاسپٹل اکاڑا سٹی پچھلے 30 سال سے آئی کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ 30 سال سے اور یہ میں کچھ پوائنٹس عوام کے لیے معلومات کے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنے 30 سالہ کیریئر میں اس طرح کی کوئی اتنی جو کہ بری بیماری دیکھی کہ جس کی وجہ سے آنکھوں کی سویلنگ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جب وہ ایک یہ بیماری آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جب اس میں ڈراپ ڈالیں تو اس لگتا ہے کہ جیسے مرچیں آنکھوں میں چلی گئیں؟ کس طرح کی یہ بیماری، اور اس سے پہلے بھی آپ نے اپنی جو کہ لائف میں اس طرح کی بیماری کا سامنا کیا ہے؟ جی، یہ آشوب چشم کے نام سے مشہور ہے اور یہ ایک وائرل بیماری ہے جو عام طور پہ یہ اس موسم میں اثر انداز کرتی ہے، تقریباً ہر سال ہی آتی ہے۔ کئی دفعہ یہ کئی دفعہ بہت تھوڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں اور کئی دفعہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں۔ اس میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں رڑک پڑتی ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، خارش آتی اور دھندلا نظر آتا ہے۔ تو بہت زیادہ یہ وائرل ڈیزیز ہے اور ایک سے دوسرے کو بڑی آسانی سے لگ جاتی ہے۔ اس میں تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہے۔ ایک تو بار بار پانی کے چھینٹے ماریں اور ہاتھ صابن سے دھوئیں، اور دھوپ میں نکلیں تو ٹھنڈی اینک لگانی چاہیے تاکہ سورج کی شعاؤں سے بچا جا سکے۔ سر، کہا جا رہا ہے کہ جو جیلی انجیکشن بنے ہیں جو کہ قصور میں بھی 4 کیسز سامنے آ چکے ہیں، خانہ وال میں، سائیوال میں بھی متعدد کیسز سامنے آ چکے ہیں کہ وہ ان انجیکشنز کی وجہ سے لوگوں کی بہنائی بھی جا چکی، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی، وہ انجیکشن کا اس بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے آشوب چشم سے۔ وہ لگتے ضرور ہیں کچھ چند ایک پیشنٹ جو ہائپر ٹینسو ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا شوگر کے مریض ہیں، ان سے ان کا کارنیا پیچھے ریٹینا افیکٹ ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ لگائے جاتے ہیں اور وہ 3-4 لگتے ہیں 1 مہینے کے وقفے کے بعد، تو وہ فائدہ دیتے ہیں عام طور پہ۔ لیکن اب جو یہ سنا ہے یہ وہ انجیکشن تو صرف 24 گھنٹے کے اندر لگانا ہوتا ہے بننے کے بعد، اور وہ پری فلڈ سرنج میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ابھی ٹی وی پہ آ رہا ہے یہ وہ غلط انجیکشن کہیں سے وائل امپورٹ کر کے خود بھر کے آگے سپلائی کیے ہیں، لیکن اس کی زیادہ وہ سٹوریج نہیں ہوتی اس ٹیکے کی، وہ زیادہ میکسیمم 24 گھنٹے کے اندر لگ جانا چاہیے۔ تو جو لوگ اس سے افیکٹڈ ہوئے، کیا ان کی اب بنائی واپس آ سکتی ہے؟ ایسی کوئی ادویات ہیں جس کی وجہ سے کہ ان کی بنائی واپس آ جائے، یا پھر آگے آپ کیا لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ اس طرح کے انجیکشن سے بچنا چاہیے؟ جی، بلا وجہ اور کسی مستند ڈاکٹر نے ایڈوائز نہیں کیا تو نہیں لگانے چاہیے۔ لگاتے ہی وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے لگانے سے پہلے کہ صحیح کمپنی کا ٹیکہ ہے اور صحیح اس کی انڈیکیشن ہے، بغیر انڈیکیشن کے تو نہیں لگنا چاہیے وہ ٹیکہ۔ اچھا سر، کیا اس بیماری کے لیے صرف ڈراپس ہی ہیں یا پھر اس کے علاوہ انجیکشن بھی ہوتا ہے؟ کیا انجیکشن ڈاکٹر کو لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ زیادہ اس کو جو دینا چاہیے میڈیسن میں وہ ڈراپس وغیرہ ہیں یا انجیکشن بھی ہوتا ہے؟ یہ انجیکشن بھی ہوتا ہے، اور کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے شوگر اور بلڈ پریشر کی مرضیاں اگر کافی عرصہ سے ہیں اس کو اور وہ کنٹرول نہیں ہے، پراپر دوائی نہیں کھا رہا، تو پھر وہ سائیڈ افیکٹ ان بیماریوں کے وہاں ریٹنا پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے ایسا بنائی
ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ انجیکشن مخصوص حالات میں لگائے جاتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر جب کوئی پیشنٹ اس بیماری سے متاثر ہوتا ہے تو کتنے دن تک ان کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو بیماری کو اگر ان ٹائم پتہ چل جاتا ہے تو اس کے مزید سائیڈ افیکٹ سے بچا جا سکتا ہے پراپر دوائی استعمال کر کے، ٹاپیکل ڈراپس آنکھوں میں ڈالنے سے۔ اچھا، کن کن چیزوں سے ان کو ممنوع آپ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے ایسے عمل جو کہ نہیں کرنے جو اس طرح کے پیشنٹ ہیں؟ جو تو شعبۂ چشم کے پیشنٹ ہیں ان کا تو یہ عام سا ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، صابن سے ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں پانی سے، اور اپنا ٹاول وغیرہ علیحدہ رکھیں، ان کا ٹاول کو اور نہ استعمال کریں، ٹاول کے بجائے ٹیشو پیپر استعمال کریں اور سن گلاسز لگائیں اور لبریکینٹ ڈراپس ڈالتے ہیں۔ بہت زیادہ اریٹیشن جب ہو رہی ہوتی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی ہے تو وہ خون کی نالیاں اس میں پھیلی ہوتی ہیں، خون زیادہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آنکھ بھی بڑی سرخ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بھی تاثر ہے، کیا ایک انسان افیکٹڈ ہے اس بیماری سے، شعبۂ چشم سے، کیا کسی اور کو وہ دیکھتا ہے تو اس طرح بھی بیماری لگ سکتی یا یہ بات غلط ہے؟ نہیں، صرف دیکھنے سے بیماری نہیں لگتی ہے۔ اب ہم کتنے پیشنٹ روزانہ دیکھتے ہیں اور بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری آنکھیں ٹھیک ہیں کیونکہ ہم پراپر ہاتھ فوراً دھو لیتے ہیں ہر مریض دیکھنے کے بعد۔ دیکھنے سے ایسے یہ مرض نہیں ہوتی، قریب البتہ ہونے سے بچہ اگر ماں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تو اس کو لگ سکتی ہے یہ وائرس، اگر اس کی آنکھوں میں ہاتھ لگ گیا تو۔ سر، یہ وائرس پھیلنے کی آخر وجہ کیا حکومت نے یا پھر محکمہ ہیلتھ پرائمری یا سیکنڈری نے اس کے متعلق کوئی اقدامات نہیں کیے؟ کیا معاملہ ہے، یہ آخر بیماری کیوں پھیلی ہے؟ یہ تو نمی کی وجہ سے آتی ہے۔ اب نمی ظاہر ایسا ہے، ہر سال اس سیزن میں بارشیں ہوتی ہیں، ظاہر ان کو تو نہیں روکا جا سکتا، اور جب یہاں سیلاب زیادہ ہیں یہ ایک مین وجہ ہے۔ اس کا سیلاب سے بڑا تعلق ہے، وہاں حبس ہوتی ہے، نمی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں یہ وائرس بڑا ایزیلی وہ سروائیو کرتا ہے اور آگے پھیل سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے اپنا 30 سالہ کیریئر جو ان کا ایکسپیرینس ہے ہمارے ساتھ وہ انہوں نے شیئر کیا، اور ان لوگوں کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس بیماری سے کس طرح بچنا چاہیے، کون کون سے عملی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ آپ اس جو کہ بیماری سے بچ سکیں، اور جو بینائی والی بات ہے، جو انجیکشنز والی بات ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کلیئر کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں تدویر میڈیا۔